بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آخرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا اور اہل دنیا کو اس میں مبتلا فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ ان میں سے کون لوگ اچھے کام کرتے ہیں اور ہم لوگ دنیا کمانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں اور نہ اس کے حاصل کرنے کے واسطے کوشش کرنے کا ہم نے ایسا حکم ملا ہے۔ ہمیں دنیا میں صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہماری جانچ ہو اور اس میں رہ کر آخرت کے لیے توشے بنائیں۔ بے شک دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کا اول تکلیف اور اس کا آخر فنا ہے۔ اس کی حلال چیزوں پر حساب ہوگا اور حرام پر عذاب۔ بس جو شخص اس میں غنی ہے وہ اکثر فتنے میں مبتلا اور جو فقیر و محتاج ہے وہ غم میں مبتلا ہے۔ بے شک دنیا دین کو بگاڑنے اور ایمان و یقین کو دور کرنے والی اور بلا شبہ دنیا تمام آفتوں کا سر اور مصائب کی جڑ ہے۔ بے شک دنیا مصیبتوں کا گھر اور فتنوں کا مقام ہے۔ جو اس کے پیچھے دوڑتا ہے یہ اس سے بھاگ جاتی ہے اور جو اس کے واقعات دیکھ کر بصارت حاصل کرتا ہے اسے پورا عقل مند بنا دیتی ہے۔ بے شک دنیا کی چیزیں بھی کھیل اور دل لگی کے سامان کی مثال ہے۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کی دو بیویاں ہوں، جب ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناخوش ہو جاتی ہے۔ بے شک دنیا کی زندگی چھوٹی اور اس کی بھلائی کم اور اس کی لذت فنا ہونے والی ہے اور ان پر سزا ملے گی اور وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ بے شک کل قیامت کو دنیا سے انہی لوگوں کو سعادت مندی اور فائدہ حاصل ہوگا جو آج اس سے بھاگتے ہیں، اس کی طرف مائل نہیں ہوتے اور اس کو فانی مانتے ہیں۔ جو شخص دنیا طلب کرتا ہے دنیا اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور جو اس کی طلب کو چھوڑ دیتا ہے پھر دنیا اس کی طلب میں دوڑتی اور چکر لگاتی ہے۔ جو شخص دنیا کی حقیقت معلوم کر لیتا ہے وہ اس سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ جو کوئی اس دنیا سے منہ پھیرتا ہے یہ اس کے پاس خود بخود آ جاتی ہے۔ جو شخص دنیا کو آباد کرتا ہے اس کی آخرت خراب اور برباد ہو جاتی ہے۔ جو شخص طلب دنیا میں حد سے بڑھ کر کوشش کرتا ہے وہ محتاج ہو کر مر جاتا ہے۔ جو شخص دنیا کی کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ آخرت کی نعمت اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ جو شخص دنیا کی خدمت کرتا ہے دنیا اسے اپنا خادم بنا لیتی ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لاتا ہے دنیا اس کی خادم ہو جاتی ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ بخیل دنیا میں رسوا اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوگا۔ جو شخص دنیا طلب کرتا ہے دنیا اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور جو اس کی طلب کو چھوڑ دیتا ہے پھر دنیا اس کی طلب میں دوڑتی اور چکر لگاتی ہے۔ جو کوئی اس دنیا سے منہ پھیرتا ہے یہ اس کے پاس خود بخود آ جاتی ہے۔ جو شخص دنیا کو آباد کرتا ہے اس کی آخرت خراب اور برباد ہو جاتی ہے۔ جو شخص طلب دین میں حد سے بڑھ کر کوشش کرتا ہے وہ محتاج ہو کر مر جاتا ہے۔ جو شخص دنیا کی خدمت کرتا ہے دنیا اسے اپنا خادم بنا لیتی ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے دنیا اس کی خادم ہو جاتی ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ بخیل دنیا میں رسوا اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دنیا
اور اس میں کوئی حساب نہیں۔ دنیائے فانی کی طلب میں اپنے اعمال برباد کرنے سے پرہیز کرو کہ اس کا انجام یہی ہے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں۔ دنیا کی ہر چیز عقل کی محتاج ہے اور عقل ادب کی محتاج ہے۔ دنیا ایک جانے والا سایہ ہے اور موت آخرت کا دروازہ ہے۔ دنیا ایک جانے والی فانی چیز ہے، اگر تیرے لیے باقی بھی رہے تو تم اس کے لیے باقی نہ رہو گے۔ جو شخص دنیا پر خوش ہوتا ہے اس سے آخرت فوت ہو جاتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب دنیا کی کسی چیز کے حاصل کرنے کا خیال ہو اور وہ نہ ملے تو اس کی پرواہ نہ کر، اس کا خیال دل سے نکال دے، اور جب مل جائے تو اس کو پاس رکھنے کا کچھ زیادہ اہتمام نہ کر۔ جو لوگ دنیا کی حالت پر خوش ہوتے ہیں وہ آخرت کے عذاب کے اندر ہلاک ہوں گے۔ دنیا دے کر اپنے دین کی حفاظت کر، دونوں میں فائدہ اٹھائے گا، اور ایسا نہ کر کہ دین دے کر دنیا میں خوش رکھ، ان دونوں میں خسارہ پائے گا۔ جب تو دنیا سے واپس جا رہا ہے اور موت آگے سے آ رہی ہے تو تمہاری ملاقات بہت جلد ہو جائے گی۔ دنیا کی محبت سے پرہیز کر، یہ تمام گناہوں کی جڑ اور مصیبتوں کی کان ہے۔ دنیا میں بھلائی کم اور اس میں ہر طرح کی برائی موجود ہے۔ اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمدہ اور قابل تعریف چیز ہوتی تو اپنے پیاروں کو خاص طور پر عنایت فرماتا، لیکن اس نے ان کے دلوں کو اس سے ہٹا دیا اور ان کے دنیاوی سب لالچ اور امیدیں مٹا دی ہیں۔ دنیا بدبختوں کا گھر اور جنت پرہیزگاروں کا مقام ہے۔ دنیا آخرت کا پل اور لالچ موجودہ ذلت ہے۔ دنیا زہر ہے اور اسے وہ شخص کھاتا ہے جو نادان ہے۔ تھوڑی سی دنیا بھی بہت سی آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ جو حالت اپنے لیے پسند کرے اسی حالت میں رہتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو باعزت رکھے تو باعزت رہتا، اور اگر ذلیل رکھے تو ذلیل رہتا ہے۔ اس شخص نے انجام کار کو نہیں سوچا جس نے دھوکہ دینے والی چیزوں پر بھروسہ کیا اور چند روز کی جھوٹی خوشی کی طرف جھک گیا۔ جس شخص نے دنیا کی زینت کے سامان سے منہ پھیر لیا وہ دائمی خوشی کے ساتھ کامیاب ہوا۔ اگر ضرورت ہو تو بدن سے دنیا کا کام کر، مگر دل کو آخرت کے کاموں میں لگائے رکھ۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ شخص ہے جو دنیا دے کر آخرت خریدے، اور ان میں زیادہ خسارہ پانے والا وہ ہے جو آخرت کے عوض دنیا پا کر راضی ہو جائے۔ وہ دنیا جس کو تو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس آخرت سے بہتر نہیں جسے تو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دنیا کی مصروفیت کی نسبت اس کو چھوڑ دینا زیادہ اچھا ہے۔ دنیا صرف ایک جال ہے جس میں نادان لوگ پھنستے ہیں۔ دنیا کی ذلت آخرت کی عزت ہے۔ خوش قسمت ہے وہ جو دنیا کی قلیل مال کو آخرت کی کثیر نعمتوں کی خاطر اور یہاں کے تنگ مکانوں کو آخرت کے وسیع محلوں کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آدمی دنیا میں زیادہ مشغول اور اس کا عاشق ہو جاتا ہے تو وہ اس کو ایسے راستوں میں لاتی ہے کہ آخر کار اسے ہلاک اور برباد کر دیتی ہے۔ دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف سے زیادہ آسان ہے۔ دنیا کی طلاق جنت کا مہر اور دنیا کی طلب تمام فتنوں کا سر ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا پر اعتماد رکھتے ہیں مگر دنیا نے ان کو سخت مصیبت میں ڈالا۔ تمام منافع سراسر خسارہ ہے۔
جو شخص دنیا کی پناہ چاہتا ہے اس کے ساتھ ایک دن لڑائی ہونے والی ہے، اور جس کو کثرت کے ساتھ دنیا کا مال و دولت ملتا ہے وہ مصیبت میں پڑا ہوتا ہے۔ بے شک اگر تو دنیا کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ تیری طرف پیٹ کر کے تجھ سے بھاگ جائے گی، اور بے شک اگر تو اس کی طرف پیٹ کر کے اس سے بھاگ جائے گا تو وہ تیری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ جو شخص دنیا سے علیحدگی اختیار کرتا ہے دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ جو شخص دنیا میں مشغول ہو وہ آخرت کے کام کیسے کر سکتا ہے؟ دنیا کی مثال سانپ جیسی ہے کہ چھونے میں نرم اور پیٹ میں خطرناک زہر بھرا ہوا ہے۔ جو شخص دنیا کے فریبوں کو سمجھتا ہے وہ اس کے جھوٹے خیالات پر مغرور نہیں ہوتا۔ دنیا کا تھوڑا سا سامان اس کے بہت ساز و سامان سے بہتر ہے۔ جو دنیا دیکھ کر آخرت خرید لیتا ہے وہ دونوں جہاں میں فائدہ اٹھاتا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔